بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے۔ تو بہرحال یونس علیہ السلام کا قوم پر اللہ کا عذاب آنا تھا، لیکن اللہ کے عذاب کے آنے سے پہلے جو آثارات تھے اس کو دیکھ کر وہ سب کے سب ایمان میں داخل ہو گئے، توبہ استغفار کر گئے، تو اللہ پاک اپنا عذاب کو ہٹا لیا تھا۔ اس کے بعد یونس علیہ السلام اپنے قوم میں آئے تو قوم والے حضرت یونس علیہ السلام کے ہاتھ پر ایمان میں داخل ہوئے، بیعت ہوئے، پھر دین پر چلنا شروع کر دیے۔ لیکن یونس علیہ السلام کے زمانے میں تو وہ قوم والے توبہ استغفار کر کے شرک کفر کو چھوڑ کے ایمان میں داخل ہوئے تو اللہ کا عذاب نہیں آیا۔ لیکن اس کے چند سالوں کے بعد پھر وہ لوگ کفر شرک میں مبتلا ہو گئے، کفر کرنے لگے، شرک کرنے لگے۔ اب جو ہے اللہ پاک ان کو دوبارہ سمجھانے کے واسطے اور ایک نبی کو بھیجے، لیکن وہ قوم والے، وہ بستی والے اس نبی کی بات نہیں مانے۔ تو وہ نبی کیا کرے، اگر تم اس کام کو نہیں چھوڑیں گے، شرک و کفر کو نہیں چھوڑیں گے، تو تم پر اللہ کا عذاب آئے گا، تم پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ چنانچہ 70 سال کے بعد ان کی پیشن گوئی صحیح ہوا، اس شہر والوں پر دوسرے والے حملہ کر دیے، سب کو ہلاک کر دیے، سب کو برباد کر دیے۔ یعنی اللہ کا عذاب اس شکل میں آیا تھا۔ سمجھ آ رہی بھائی؟ تو بہرحال جب تک آدمی صحیح راستے پر چلتے رہتا ہے، اچھے عمل کرتے رہتا ہے اور دین پر چلتا ہے تو اللہ کی رحمت میں رہتا ہے۔ اگر جب آدمی بگڑ جاتا ہے، برے عمل کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، چاہے وہ کوسا بھی ہو، وہ کون تو بھی ہو، چاہے نبی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، اللہ کا جب عذاب آئے گا تو کوئی اس کا بچا نہیں سکتا ہے۔ اب نوح علیہ السلام ہے، نوح علیہ السلام کا بیٹا، نوح علیہ السلام دعوت کو قبول نہیں کیا اور اپنی منمانی زندگی گزارنے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ تو یہاں تک جب طوفان پورے لوگوں کو ڈبا رہی ہے تو کشتی بھی چل رہی ہے، تو نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو پکارے کہ بیٹا کشتی میں آ جا، اس وقت میں اس کشتی کے علاوہ کوئی تجھے بچائے گا نہیں ہے، یہ بھی اللہ کے حکم سے چل رہا ہے۔ تو بیٹے نے جواب دیا کہ میں آج یہ پہاڑ چھوڑوں گا، یہ پہاڑ چھوڑوں گا اور پانی سے بچ جاؤں گا۔ لیکن اسی درمیان میں ایک موج آیا اور اس بچے کو ڈبا دیا، بچہ غرق ہو گیا۔ اللہ فرماتے آگے، یہ نوح تمہارا بیٹا غلط عمل کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو گنہگار پر ہمارا وعدہ نہیں ہے، گنہگار پر ہمارا وعدہ نہیں ہے۔ تو بہرکیف نوح علیہ السلام کے قوم پر اللہ کا عذاب آنا تھا، لیکن وہ لوگ توبہ استغفار کرے، ایمان میں داخل ہوئے تو اللہ پاک ان کو چھوڑ دیے۔ لیکن دوبارہ کچھ سالوں کے بعد وہ اللہ کی نافرمانی کرنے لگے، کفر شرک کرنے لگے، تو اللہ پاک ان کو سمجھانے کے واسطے نبی بھیجنے کے باوجود بھی وہ لوگ ایمان میں داخل نہیں ہوئے، اسی کفر شرک میں تھے۔ تو وہ نبی جو ہے ان کو بددعا دے کر چلے گئے، تو 70 سال کے بعد وہ قوم ہلاک ہو گئی۔ سمجھ آ رہی بھائی؟ تو ویسا ہی کیا ہے، کل کی تعلیم میں بات آئی تھی کہ پنجاب میں ایک آدمی تھا، 100 سال پہلے اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اس کا نام مرزا غلام احمد قادیانی، ان کو قادیانی بولتے ہیں، دکھنے میں ہمارے جیسے رہتے وہ لوگ۔ ان کا کلمہ کیا ہے، لا الہ الا اللہ احمد رسول اللہ۔ کیا بولتے ہیں کہ احمد اللہ کا رسول ہے، آخری پیغمبر ہے، نمازیں پڑھتے، سب کچھ داڑھی رہتی، ہمارے جیسا رہتے۔ ہماری جماعت گئی راجستھان میں، وہ اکثر لوگ یہ چھ قادیانی لوگ ہیں، ان کے مسجدہ بھی ہے، ان کے مسجدہ بھی رہتے، دکھنے میں ہمارے جیسے رہتے، ہمارے جیسے بات کرتے، لیکن کیا فرق ہے، نبی کو، ہمارے نبی کو مانتے ہیں لیکن آخری نبی نہیں مانتے۔ قادیانی لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے تو ہے لیکن آخری نبی نہیں مانتے۔ لیکن ہمارا یقین کیا ہے،
محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہے اور آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، آنے والا نہیں ہے قیامت تک کے لیے، یہ ہمارے عقیدہ ہے، یہ ہمارا یقین ہے۔ لیکن قادیانی کی یقین یہ ہے، تو یقین یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی تو ہے لیکن آخری نبی نہیں، آخری نبی احمد ہے، ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ تو اس نے بھی جو ہے بہت نوجوانوں کو پکڑ لیا تھا، اپنے زمانے میں نوجوان لوگوں کو پکڑ لیا تھا، جو دین سے دور ہے ان کو پکڑ لیا تھا، ان کو پھر سمجھانا شروع کر دیا، اس کی جماعت بن گئی، اس کی جماعت بن گئی۔ جب اہل علم کہ اس سے مناظرہ کرنا شروع کر دیے تو اس نے بددعا دیا۔ کیا بددعا دیا؟ کہ جو ہے اگر تم لوگ میری بات نہیں مانیں گے تو تم پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ کون دیا؟ مرزا غلام احمد قادیانی، جو جھوٹا ہے، اس نے دیا۔ تو جو ہے اس کے بددعا پر کوئی عذاب نہیں آیا۔ ہم لوگ اس سے پوچھے کہ آپ بددعا دیے تو آپ نبی ہیں اپنے حساب سے، آپ بددعا دیے تو وہ کیوں ہلاک نہیں ہوئے؟ وہ اس کی تعویل کیا کرتا ہے؟ اپنے ذلت سے بچنے کے واسطے قادیانی نے یہ کہنا شروع کر دیا چونکہ مخالف دل میں ڈر گئے ہیں، جو اختلاف کرنے والے ہیں، جو نبی کو نہیں ماننے والے ہیں، کہ وہ دل میں ڈر گئے، اس لیے ان پر سے عذاب ٹل گیا جس طرح یونس علیہ السلام کے قوم پر سے ٹل گیا تھا۔ ایسے لوگوں کو بہکا دیا، لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ بڑے بڑے اچھے اچھے لوگ گمراہ ہوئے، بڑے بڑے اچھے اچھے لوگ جو قادیانی کے جال میں پھنس گئے۔ ایک بہت بڑے اللہ والے تھے، عالم تھے، ان کا نام مولانا فرید ایسا کچھ ہے۔ تو وہ کسی عالم کے نیچے رہے، بڑے عالم تھے۔ انہوں بولے کہ بھئی تم اس قادیانی سے نہیں لڑنا، بحث نہیں کرنا، انہیں بھی عالم ہے، انہیں بڑے عالم ہیں۔ بولے تو قادیانی سے لڑنا نہیں، بحث کرنا نہیں، اس کا اپنا کام کرنے دے، چھوڑ دے۔ لیکن یہ ذرا جھگڑنے کا شوق تھا، مناظرہ کرنے کا شوق تھا۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ یہ جو ہے جس کو منع کرے، انہوں جا کے بحث کرنا شروع کر دیے، لڑنا شروع کر دیے۔ لڑتے لڑتے انہیں ایسا دلائل دیا، ایسا دھوکہ دیا، یہ آدمی جو اہل علم ہے، جو اہل سنت و جماعت میں سے تھے، یہ ان کی پارٹی مل گئے، ان کی جماعت میں مل گئے، ان کے رائٹ ہینڈ بن گئے، ان کے رائٹ ہینڈ بن گئے۔ ایسے بڑے اچھے اچھے لوگ جو ہے قادیانی جال میں پھنس گئے تھے۔ تو ویسا ہی قادیانی وہ مرزا غلام جو ہے لوگوں کو دھوکہ دینے کے واسطے سمجھایا تھا کہ یہ مخالفین جو مجھے نہیں مانتے ان پر اللہ کا عذاب آنا تھا، لیکن یہ لوگ دل میں ڈر گئے جس کی وجہ سے اللہ کا عذاب نہیں آیا۔ جیسا کہ یونس علیہ السلام قوم پر اللہ کا عذاب آنا تھا، لیکن وہ لوگ توبہ استغفار کرے جس کی وجہ سے اللہ کا عذاب نہیں آیا، تو لوگوں کو دھوکہ دیا۔ اب اس کا کیا جواب ہے؟ جواب دیتے ہیں لیکن قرآن عزیز کی روشن شہادت قادیانی کے اس حیلے کو مردود قرار دیتی ہے، اس لیے کہ یونس علیہ السلام کی قوم نے تو عذاب آنے سے قبل ہی علی الاعلان ایمان قبول کر لیا تھا۔ یونس علیہ السلام قوم اللہ کا عذاب نہیں آنے سے پہلے سے اسلام میں داخل ہوئی، ایمان میں داخل ہوئی ہے۔ یونس علیہ السلام کو پیغمبر صادق مان کر ان کی جستجو شروع کر دی، تلاش کرنے لگے یونس کہاں ہے، پورا شہر ڈھونڈے۔ ان کے واپس آنے پر ان کی پیروی کی، مانے اور ایمان لایا، مگر قادیانی کے ساتھیوں نے نہ صرف مخالفت باقی رکھی بلکہ قادیانی مشن کے خلاف جدوجہد کو اور تیز کر دیا۔ اب قادیانی کے جو مخالفین ہیں انہوں کیا کرے کہ قادیانی کو ماننے کے بجائے اور مخالفت زیادہ کر دیے۔ ماننا تھا لیکن نہیں مانے، لہذا قادیانی کا اپنے جھوٹا دعویٰ کے لیے یونس علیہ السلام کے واقعے سے دلیل لانا، اس کی آڑ لے کر کذب بیانی کو چھپانا بے فائدہ ہوا، بے کوشش ہوا۔ دونوں بڑا فرق ہے، تو آپ کو سمجھاتے ہیں۔ اس لیے قادیانی سے نکاح بھی جائز نہیں ہے، قادیانی سے نکاح کرے جانے کا۔ ایک بار ایسا ہوا تھا، ایک جو ہے دیوبندی ہے،
ان کی بچی ہے، یعنی ہماری بچی ہے تو ان کا لڑکا ہے، قادیانی کا لڑکا ہے، ایسا ہوا تھا، نکاح ہو گیا، نکاح کے بعد پتہ چلا کہ وہ قادیانی ہے، نکاح کے بعد معلوم ہوا کہ وہ قادیانی ہے، لڑکا بچہ قادیانی بول کے معلوم ہوا، علماء سے معلوم کرے تو کیا ہے وہ ان سے نکاح جائز نہیں ہے تو نکاح توڑ دو، لیکن وہ تیار نہیں تھا قادیانی، نکاح کہیں ہوتا نہیں، ہمیں بھی جو ہے ایمان والے کو لڑنا شروع کر دیے، اب دونوں کی وجہ سے کیس میں کورٹ میں کیس گیا، تو ادھر سے جو ہے انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث تھے، انہوں جو ہے لڑنے کے واسطے اپنے دلائل پیش کرنے کے واسطے کورٹ میں جاتے تھے، قادیانی کی طرف سے بھی اپنا جو علماء ہے وہ بھی کورٹ میں آتے تھے، دونوں کا بحث سنتے تھے جج، ویسا مسلسل کئی سال ہوا، 1 سال نہیں 2 سال نہیں، کتنے سال ہوا، بڑے بڑے دفترہ وہ لکھنے میں آیا، ان کے دلائل اس کے دلائل دونوں کے دلائل قرآن حدیث کی روشنی میں، تو ایسا کئی سال ہونے کے بعد ابھی وہ جیت کیا بھی ہوا نہیں، چلتا تھے کورٹ میں، تو انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ آخری حالت میں تھے، ضعیف ہو گئے تھے، کمزور ہو گئے تھے، انہوں نے بتایا کہ بھائی میری آخری حالت چل رہی ہے، جتنا لڑنا تھا میں لڑ لیا، جتنا دلائل پیش کرنا تھا میں پیش کر دیا، اب جب کورٹ فیصلہ دے گا، اگر میں انتقال ہو جاؤں، میں مر جاؤں، وہ فیصلہ میری قبر پر لا کے سنانا، تو ایسا انہوں وصیت کر کے اللہ کے پیارے ہو گئے تھے، ان کے انتقال کے بعد فیصلہ ہوا کہ قادیانی کافر ہے، ان سے نکاح جائز نہیں ہے، تو وہ فیصلہ دے دیا جج نے، پھر بعد میں وہ فیصلہ جا کر ان کے مزار پر سنا دیا گیا ہے، ویسے لڑے، اس کے بعد فیصلہ ہو گیا تھا قادیانی سے نکاح حرام ہے، نکاح جائز نہیں، وہ کافر ہے، سمجھ میں آ رہے بھائی، جو شیعہ والے ہیں یہ بھی کافر ہے، ان سے نکاح جائز نہیں ہے، شیعہ کے اندر بھی 70 فرقے ہیں، شیعہ کے اندر بھی 70 فرقے ہیں، اس میں سے کچھ فرقے ذرا ان کی ایمان باقی ہے، لیکن اکثر فرقے جو کٹر کافر ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نبی مانتے ہیں، بعض لوگ ایسے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خدا مانتے ہیں، بعض لوگ ایسے ہیں، بعض جماعت والے ایسے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اللہ کے برابر کر دیتے ہیں، اس طریقے سے قادیانی، ہمارا یقین یہ ہونا ہے قادیانی کافر ہے اور شیعہ بھی کافر ہے، ان سے نکاح، ان کا ذبیحہ بھی حلال نہیں ہے، اگر وہ لوگ ذبح کرتے ہیں تو وہ بھی حلال نہیں ہے، دھوکہ ہے، دھوکہ دیتے ہیں، وہی فرماتے ہیں کہ لہذا وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، کیا یونس علیہ السلام کی صداقت اور مرزا قادیانی کی بیانی کے درمیان یہ نمایاں فرق کافی نہیں ہے؟ یونس علیہ السلام جب قوم کی جانب واپس آتے ہیں تو جس قوم کو خدا کا دشمن، رسول کا دشمن اور متمرد و سرکش جھوٹ چھوڑ گئے تھے، اس کو مومن صادق مطیع و فرمانبردار اپنی آمد پر ان کو انتہائی مسرور ہوا پایا، مگر قادیانی نے یہ دیکھا کہ ان کے چیلنج کے بعد مخالف تحریر و تقریر عملی زندگی میں پہلے سے زیادہ مخالفت ہو گئے تھے، مزید برآں کہ ان میں سے بعض آج تک بسط عزت و احترام زندہ ہے، اور خود مرزا قادیانی ایسے مرض میں مبتلا ہو کر جو بعض قوموں کے لیے عذاب کی شکل میں نمودار ہو چکا ہے۔ کیا فرماتے گا؟ تو یونس علیہ السلام کے قوم جب اللہ کے عذاب کے آثارات شروع ہوئے، وہ لوگ توبہ استغفار کرے اور یونس علیہ السلام کو ڈھونڈنا شروع کر دیے، جب یونس علیہ السلام دوبارہ اس شہر میں آئے تو ان کے ہاتھ پر ایمان میں داخل ہوئے، ٹھیک ہے، داخل ہوئے، لیکن قادیانی کے جو مخالفین ہے، یعنی اہل علم ہے، وہ لوگ اس کی بات نہیں مانے، پھر بھی وہ لوگ اس کی مخالفت میں اور تیزی کرے، اور ان کی عزت کو اللہ بڑھا دیا ہے، جو مخالفت کرنے والے ہیں اللہ پاک ان کی عزت کو بڑھا دیا ہے، آج بھی وہ زندہ ہے۔ لیکن قادیانی کیسے ہمارے معلوم؟ جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اس کو ایسی بیماری آ گیا تھا تو اس کی موت بیت الخلاء میں ہوا، لیٹری میں ہوا، اس کی موت بری موت مارا۔ اب بتاؤ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ ایسے ایسے بہت سارے فرقے ہیں، جیسے اور ایک فرقہ بھی ہے حنیفہ بول کے،
حنیفیہ بول کے ایسا کچھ فرقہ ہے پڑوس ملک سے، انہوں بھی کیا جوانوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں، جوان بچوں کو اپنے قبضے میں لیتے ہیں، ان کو جو ہے اپنے اپنے اعتبار سے ان کو سمجھاتے ہیں، اپنے جال میں پھنسا لیتے ہیں۔ جماعت اسلامیہ ہے، جماعت المسلمین ہے، اہل حدیث ہے، یہ سب بھی الگ الگ ہے، لیکن ایسے خطرناک فرقے ابھی آ رہے ہیں، وجود میں آ رہے ہیں، محنت چل رہی ہے، خفیہ طور پر وہ نوجوانوں پر ٹارگٹ کر کے ان کو اپنے قبضے میں لیتے ہیں، کیونکہ نوجوان کو پکڑ لیں گے تو کام آگے بڑھے گا بول کے وہ سمجھ گئے تھے۔ ہمیں کیا کرتے بھائی، نوجوانوں کو چھوڑ ڈالتے ہیں، بڑے لوگوں کو پکڑ لیتے ہیں، بڈھے لوگوں کو پکڑ لیتے ہیں۔ ہمیں بھی کیا کرنا، ذرا وقت نکال کے نوجوان پر محنت کرنا ہے۔ بہرحال اس طریقے سمجھا رہے ہیں کہ قاضی اپنے جھوٹے میں، اپنے دعوے میں جھوٹا تھا اور وہ بری موت مرا تھا، انشاءاللہ صبا کی تعلیم میں کیا ہے، صبا کی تعلیم میں یہ بات آئے گی کہ یونس علیہ السلام کہاں وفات پاتے ہیں، کیسے انتقال ہوتے ہیں، اور اس کے بعد اب یونس علیہ السلام واقعے میں ذرا کیا معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے۔ اب یہ بات سن کے کسی کے دل میں ذرا یہ بات آ سکتی کہ پیغمبر ایسا کیسا کریں، کو دل میں ذرا بات آتی ہے، ذرا ان کا کمپن دل میں پیدا ہوتا ہے، تو وہ دل میں سے وہ بات نکلنے کے واسطے حدیث کی روشنی میں سمجھانے کے واسطے تیار ہے، یعنی وہ بات بھی آئے گا کہ کسی نبی کو کسی نبی سے آگے نہیں بڑھانا، پوری تفصیل سے انشاءاللہ صبا کی تعلیم میں بات آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، رب اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اصبحنا واصبح الملك لله رب العالمين، اللهم انا نسألك الخير من هذا اليوم وفتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔